سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا۔ چلیے بلا کسی تمہید میں جائے، چونکہ مجھے حکم ہوا ہے کہ شہدائے کربلا پر آپ کو گفتگو کرنی ہے، اور ایک دو کچھ نکات ملے ہیں مجھے، اور شہادت حکم ہوا ہے کہ بیان کر دیجئے، اس لیے میں بلا کسی تمہید پر جائے سیدھا ڈائریکٹ اپنے موضوع پہ آتا ہوں تاکہ جلدی سے میں اپنی بات مکمل کر سکوں، اور آپ جس کے لیے بیٹھے ہیں اس کی زیارت ہو اور جو منظر آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہ دیکھیں۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پتھریلی وادیوں میں گوہر بولتے رہے۔ ہائے ہائے ہائے، زندہ باد۔ بیدار ہیں نا آپ لوگ؟ بے شک۔ آپ کی سماعتوں کا میں امتحان لے کر کے بات آگے بڑھاؤں۔ پتھریلی وادیوں میں گوہر بولتے رہے۔ آپ تو ایسے خاموش ہو گئے جیسے یہ مجمع حسینیوں کا نہ ہو۔ یہ حسینیوں کا مجمع ہے تو حسینی تو یہاں بھی بولتا ہے اور وہاں بھی بولے گا۔ حسینی کبھی خاموش نہیں ہوتا ہے۔ بے شک۔ حسینی یہاں بھی بولتا ہے اور وہاں بھی بولے گا۔ یا رسول اللہ، یا علی یا علی۔ زندہ باد، زندہ باد۔ پتھریلی وادیوں میں گوہر بولتے رہے، پہرے تھے بولنے پہ مگر بولتے رہے۔ پتھریلی وادیوں میں گوہر بولتے رہے، پہرے تھے بولنے پہ مگر بولتے رہے، اور خاموش چل کے ہو گئی تلوار کی زبان، لیکن جو کٹ گئے تھے وہ سر بولتے رہے۔ ہائے ہائے ہائے، بے شک، زندہ باد۔ خاموش چل کے ہو گئی تلوار کی زبان، خاموش چل کے ہو گئی تلوار کی زبان، بہت اچھے۔ لیکن جو کٹ گئے تھے وہ سر بولتے رہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن جو کٹ گئے تھے وہ سر بولتے رہے، بے شک۔ اور صاحب کوثر و تسنیم و ارم جیت گئے۔ اب کربلا چلیے، حضرت اصغر کی وہ ننھی سی مسکراہٹ جو میدان کربلا میں چہرے پر بکھری ہے، اس کو تصور میں رکھیے۔ صاحب کوثر و تسنیم و ارم جیت گئے، بھیڑ پسپا ہوئی میدان میں کم جیت گئے، اور وہ جو ہلکا سا تبسم تھا لب اصغر پر، وہ جو ہلکا سا تبسم تھا لب اصغر پر، ارے اس تبسم کا یہ مطلب تھا کہ ہم جیت گئے۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ اکبر۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، ذکر شہدائے کربلا، جشن دستار بندی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ وہ جو ہلکا سا تبسم تھا لب اصغر پر، وہ جو ہلکا سا تبسم تھا لب اصغر پر، اس تبسم کا یہ مطلب تھا کہ ہم جیت گئے۔ آج ذکر امام حسین کی اس مجلس میں ہم سرکار امام علی مقام کا تذکرہ کرنے آئے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات ایک شعر کے اندر بتاؤں، یزیدیوں سے عداوت ملی ہے ورثے میں۔ یہ میرے ہم سبق ساتھی جناب سحر بلرام پوری کا شعر ہے۔ یزیدیوں سے عداوت ملی ہے ورثے میں، ہمارے آبا و اجداد سب حسینی تھے۔ بہت اچھے حضرت، بہت اچھے، بے شک۔ یزیدیوں سے عداوت ملی ہے ورثے میں، ہمارے آبا و اجداد سب حسینی تھے۔ میرے عزیز دوستو، حضرت امام حسین کی عظمتیں، ان کی رفعتیں، ان کی بلندیاں کوئی کیا بیان کرے، بیان ہو کس زبان سے مدح خانے اہل بیت۔ آپ کو کیا بتاؤ سرکار امام علی مقام کے مقام و مرتبے کیا ہیں۔
आओ बात एक वाक़े और कुरान मुक़द्दस की एक आयत से उठाता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह है। आपने बारहा सुना होगा, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजरान के कुछ ईसाई मौजूद हैं जो जनाब ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के मौजू पर बहस और मुबाहिसा और मुनाजरा करना चाहते हैं, और वो ये पूछ रहे हैं कि आपका मौक़िफ़ क्या है जनाब ईसा के मुताल्लिक़। आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ेह फरमाते हैं जनाब ईसा अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। वो कहते हैं कि क्या कोई बग़ैर बाप का भी बेटा होता है, क्या कोई बग़ैर बाप के भी होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईसाइयों को समझाया कि बग़ैर बाप के जनाब ईसा को तुमने देखा तो तुम अल्लाह का बेटा कहना चाहते हो। क्या तुमने जनाब आदम को नहीं देखा जो बग़ैर माँ और बाप के पैदा के हुए हैं। जब जनाब आदम बग़ैर माँ और बाप के पैदा होकर भी अल्लाह के बंदे हैं, तो फिर जनाब ईसा बग़ैर बाप के अगर पैदा हुए हैं तब वो भी अल्लाह के बंदे हैं। वो अल्लाह के बेटे या अल्लाह नहीं हो सकते। ये मुसलमानों का अकीदा है, ये मजहब इस्लाम की तालीम है, ये रसूलुल्लाह की तालीम है। लेकिन वो झगड़े पर उतर गए, वो बहसों मुबाहिसे और मुनाजरे पर उतर गए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में आयत नाजिल फरमाई, फ़क़ुल तआलू नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। अल्लाह कुरान में फरमाता है, ऐ महबूब अब तुम इन ईसाइयों से कहो कि जाओ बुलाओ, तुम अपने बेटे तुम लाओ, अपने बेटे हम लाते हैं। तुम अपनी औरतों को बुलाओ, हम अपनी औरतें लाते हैं। तुम अपनी जानें ले आओ, हम अपनी जानें लेकर के आते हैं। एक जगह इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होकर के रब की बारगाह में दुआ करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह झूठों पर तेरी लानत हो, यानी झूठों पर लानत की दुआ करते हैं। इसको मुबाहला कहा जाता है। आओ मिल करके मुबाहला करते हैं। अल्लाहु अकबर। नजरान के ईसाई एक मैदान में इकट्ठा हैं। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथ हजरत अली को लिया है, अपने साथ हजरत इमाम हसन को लिया है, अपने साथ हजरत इमाम हुसैन को लिया है, अपने साथ अपनी बेटी जनाब फातिमा ज़हरा को लिया है। उलमा से आपने बारहा सुना होगा। एक मकसद की तरफ इशारा करना चाहता हूँ, इसलिए ये पूरा वाक़या आपके सामने रख रहा हूँ। हजरत अली साथ में है, जनाब फातिमा साथ में है, हजरत हसनैन करीमैन साथ हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम फरमा रहे हैं, मेरे शहजादों जब मैं दुआ करूंगा तो आमीन कह देना। अब अल्लाह के रसूल का दिक्के दक्का दाहिना हाथ जनाब हसन ने पकड़ा है, बाई उंगली जनाब हुसैन ने थामी है। अल्लाह के रसूल आगे आगे चल रहे हैं, पीछे सैयदे कायनात जनाब फातिमा ज़हरा चल रही हैं, उसके बाद हजरत अली मुर्तज़ा चल रहे हैं। आज सैयदे कायनात अपने वालिद के साथ मजहब इस्लाम की हक्कानियत के लिए बाहर निकल आई हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चल रही हैं। मजहब इस्लाम की सच्चाई का ऐलान फरमाने के लिए आज सैयदे कायनात अपने शहजादों, अपने शौहर और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ निकली हैं। आकाए कायनात आगे बढ़े हैं। नजरान के ईसाइयों की नजर पड़ी है काफिले पर। उनका गुरु घंटाल कहता है, जिसको अब्दुल मसीह कहा जाता है, वो कहता है, ऐ ईसाइयों मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूं कि अगर ये दुआ कर दें कि ऐ अल्लाह इस जगह से पहाड़ हट जाए तो कसम खुदा की अल्लाह पहाड़ को उस जगह से टाल देगा। ऐ ईसाइयों मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूं कि अगर इन्होंने हमारी हिलाकत की दुआएं कर दी तो पूरे रूए जमीन पर हमारे ऊपर हिलाकत मुसल्लत कर दी जाएगी और 1 साल के अंदर रूए जमीन पर ईसाइयत का नामो निशान बाकी नहीं रहेगा। चुनांचे ईसाइयों ने मुबाहला करने से पीछे हटना चाहा और वो बगैर मुबाहला किए पीछे हट गए। उनके रहबर ने, जिसका नाम बाज रिवायतों में आकिब है और जिसका लक़ब अब्दुल मसीह होता था, उसने कहा कि हम मुबाहले के लिए तैयार नहीं हैं। अल्लाह के रसूल की बारगाह में वो बगैर मुबाहले के हाजिर हुए और जब लौटे तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नजरान के ईसाइयों पर अजाब अनकरीब आ गया था। अगर वो मुबाहला कर लेते तो सुअर और बंदर की सूरत में मस्ख कर दिए जाते और 1 साल के अंदर अंदर रूए ज़मीन से सारे ईसाइयों का अल्लाह खात्मा फरमा देता। लेकिन उन्होंने मुबाहला नहीं किया। अब आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं, ये बात जो मैं कहने जा रहा हूँ
بس یہی بتانے کے لیے میں نے یہ پورا پس منظر آپ کے سامنے رکھا ہے۔ نجران کے عیسائی مباہلے کے لیے میدان میں آئے تھے، لیکن بغیر مباہلہ کیے، بغیر ٹکرائے لوٹ گئے، اس لیے آج بھی نسل زندہ ہے۔ حق ہے، بے شک، عیسائی بہت آج اچھے حضرت، زندہ باد زندہ باد، دنیا میں عیسائی بہت آج بھی عمدہ، پائے جاتے ہیں، بے شک، حق ہے، آج بھی دنیا میں عیسائی پائے جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ بغیر اہل بیت سے ٹکرائے لوٹ گئے تھے۔ حق ہے، بے اس شک، لیے عیسائیوں کی جماعت آج بھی دنیا کے کونے میں ہے، دنیا میں ان کا وجود ہے، مگر کربلا کی دھرتی پر یزید امام حسین سے ٹکرا گیا تھا، بظاہر وہ موجود نہیں تھا، وہ آیا نہیں تھا، یزید کے حواری وہاں تھے، یزید کے چاپلوس وہاں تھے، یزیدی لشکر وہاں تھا، مگر وہ یزیدی لشکر کربلا میں حسین سے ٹکرایا تھا، اس لیے اس کا نام و نشان دنیا سے مٹ گیا۔ پتہ یہ چلا جو اہل بیت سے ٹکراتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، اور جو اہل بیت سے بچ جاتا ہے زمانے میں اسے بچا دیا جاتا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، ذکر شہدائے کربلا، جشن دستار بندی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ بے شک، زندہ باد زندہ باد، بہت اچھے حضرت، زندہ باد۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 5 شعبان کو مدینۃ المنورہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی گود سے اس خاکدان عالم میں جلوہ فرما ہوئے حضرت امام حسین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نواسے ہیں جن کی ذات بابرکات پر شہادت کی تمام عظمتیں آ کر کے مکمل ہو جاتی ہیں۔ حضرت امام حسین آپ نے محفلوں میں تاریخ اسلام کے حوالے سے اور سانحہ کربلا کے پہلے کے واقعات غالباً اپنے علماء سے، قاری سلمان صاحب سے، مولانا شمشاد صاحب سے سماعت کیے ہیں۔ مجھے جو بیان کرنے کا حکم ہے میں بڑی تیزی سے اس کی طرف چلوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سن 60 ہجری کے اختتام پر مکۃ المکرمہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور اس سے پہلے کوفہ کے حالات، کوفہ سے خطوط اور کوفیوں کا اصرار، کوفیوں کی محبتیں امام علی مقام کی بارگاہ تک پہنچتی رہیں، یہاں تک کہ حضرت امام حسین مکۃ المکرمہ سے عین حج کے ایام میں آپ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں بہتوں سے ملاقات ہوئی، بہتوں نے کہا کہ اے شہزادہ رسول، حج کے ایام اتنے قریب ہیں، پھر بھی اتنی جلدی کیا تھی کوفہ جانے کی؟ سرکار امام حسین جواب دیتے ہیں، اے لوگو، میں نے اپنے نانا سے جو وعدہ کیا تھا مجھے آخرکار وہ وعدہ نبھانا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کعبۃ اللہ کی یا حرم شریف کی بے حرمتی ہو۔ بہرحال یہ باتیں ظاہری طور پر جو کچھ رہی ہوں، حقیقت یہ ہے کہ شہادت کی کشش امام حسین کو کربلا کی طرف کھینچے لیے جا رہی تھی۔ 2 قدم مجھ میں چلنے کی سکت نہیں ہے، عشق کھینچے لیے جاتا ہے، میں جاتا کیا ہوں۔ عالم یہ تھا حضرت امام حسین چلتے چلاتے، گھومتے پھرتے گھماتے آخرکار انہیں کربلا پہنچنا تھا، یہاں تک کہ امام علی مقام کربلا سے کچھ فاصلے پر ہیں۔ آپ کا راستہ روکنے کے لیے ایک قافلہ آیا، جس قافلے کی سربراہی جناب حر کر رہے تھے۔ حضرت حر نے آ کر کے امام حسین کا راستہ روکا ہے۔
ہے. امام حسین کے راستے پر جناب حر آ کر کے کھڑے ہوئے ہیں. امام علی مقام نے حضرت حر سے خطاب فرمایا ہے, حر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں, کوفیوں نے مجھے خطوط دے کر کے بلائے ہیں, میں اپنی طرف سے نہیں آیا, مجھے بلایا گیا ہے, میں مہمان بنا کر کے یہاں بلایا گیا ہوں, مہمان بن کر کے میں آیا ہوں. لیکن جناب حر کہتے ہیں اے امام علی مقام, آپ کن خطوں کا تذکرہ کرتے ہیں میرے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, کیونکہ جناب حر بہت سارے معاملات سے ابھی واقف نہیں تھے. لیکن حضرت امام حسین نے جب انہیں خطوط دکھائے تو حضرت حر نے کہا کوئی بات نہیں ہے, اور بات آپس میں ایک دوسرے کی ہوتی رہی. حر نے جناب امام کے ساتھ نماز پڑھی. امام حسین کے قافلے والوں نے حر کو پانی فراہم کیا, حر کے قافلے نے امام حسین کے فراہم کردہ پانی سے سیرابی حاصل کی اور وضو کیا. لیکن اس کے بعد پھر اگلا حکم حر کے لیے جو آیا وہ یہ تھا کہ امام حسین کو کسی طرف جانے نہ دیا جائے, بلکہ انہیں کہیں چٹیل میدان میں اترنے پر مجبور کر دیا جائے. چنانچہ حر پھر امام حسین سے کہتا ہے آپ کو کہیں چٹیل میدان میں رکنے کا حکم آیا ہے. امام حسین کہتے ہیں کچھ چلنے دو. کہا نہیں, کچھ نہیں چلنے دیا جائے گا. آخرکار تھوڑی اور میں تو ہوتی ہے, لیکن پھر آخرکار حر کہتا ہے ٹھیک ہے آپ چلیں. حر بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے. تھوڑی دور چلے تھے کہ انقریب جب وہ کربلا کا میدان آنے والا ہوتا ہے, حر نے پھر آ کر کے راستہ روکا ہے. کہا حسین بس یہیں اتر جاؤ, اس کے آگے اب آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہے. حضرت امام حسین پوچھتے ہیں اس مقام کو کیا کہا جاتا ہے؟ لوگوں نے بتایا اسے کربلا کہتے ہیں, سرزمین کربلا ہے. سرزمین کربلا میں امام علی مقام کا خیمہ اتر گیا ہے. امام حسین کا قافلہ آج کربل کی سرزمین پر پہنچا ہوا ہے. حر نے راستہ روک دیا ہے, کربلا کی زمین پر اترنے پر مجبور کر دیا ہے. امام حسین نے اپنے قافلے والوں کے خیمے لگوا دیے. قافلہ حسینی کے خیمے لگ گئے ہیں. امام حسین کا قافلہ کربلا کی سرزمین پر اتر پڑا ہے. یکے بعد دیگر یزیدی لشکر کربلا کی زمین پر آتا رہا, یہاں تک کہ 72 نفوس قدسیہ کے لڑنے کے لیے 22,000 کا لشکر جرار یزید کی طرف سے آ گیا ہے. اللہ اکبر. امام حسین اتمام حجت فرما رہے ہیں, لیکن کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی سمجھوتے کے لیے تیار نہیں ہے. عمرو ابن سعد بھی لڑنے کے لیے آ گیا ہے, عبید اللہ ابن زیاد بھی آ گیا ہے, شمر ذوالجوشن بھی آ گیا ہے. یہ سارے بدبخت کربلا میں موجود ہیں. میرا امام حق کی حمایت کے لیے کربلا میں اترا ہوا ہے. بات کیا ہے؟ بات صرف یہ ہے, امام حسین کا دعویٰ یہ ہے کہ مجھے یزید کی بیعت منظور نہیں ہے, اس لیے کہ یزید اس لائق نہیں ہے کہ اس کی بیعت کر لی جائے. کیوں؟ کیونکہ یزید فاسق و فاجر ہے, یزید شرابی ہے, یزید جواری ہے, یزید فسق کرتا ہے, یزید عورتوں کی حرمت سے کھیلتا ہے, یزید شراب پیتا ہے, یزید جوا کھیلتا ہے. اس لیے امام حسین جیسا نواسے رسول کبھی کسی فاسق و فاجر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے بیعت نہیں کر سکتا ہے. بس اسی بات کی لڑائی ہے, حق و باطل کی یہ لڑائی ہے. یہ اقتدار کی لڑائی نہیں ہے, یہ حکومت کی لڑائی نہیں ہے, یہ مصطفیٰ کے قانون کو بچانے کی لڑائی ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے تحفظ کی لڑائی ہے. امام حسین کربلا میں ہے, 22,000 کا لشکر جرار یزیدیوں کا تازہ دم کربلا میں موجود ہے. اور اس کے بعد 7 محرم الحرام کو پانی بند ہوا ہے کربلا میں, نہر فرات پر پہرا ہے. جناب امام حسین پر پانی بند کر دیا گیا ہے, آپ کے قافلے والوں پر پانی کی پابندی لگا دی گئی ہے. وہ نہر فرات جس سے جانور سیراب ہو رہے ہوں, وہ نہر فرات جسے کتے تک پی رہے ہوں, آج خیمہ حسینی کے لیے اس پر پہرے بٹھا دیے گئے ہیں. میں کہتا ہوں نہر فرات کی وہ قسمت ہی نہیں تھی کہ وہ امام حسین کے قدموں پہ آتا اور آ کر کے تبرک بنتا. اور میرا حسین کربلا کی دھرتی پر پانی کا محتاج نہیں تھا, اس لیے کہ حسین وہاں اپنے صبر کا امتحان دینے گیا تھا, حسین وہاں اپنے صبر کا جلوہ دکھانے گیا تھا. اگر حسین کرامتیں دکھانے پر آتا تو خدا کی قسم دعا کرتے تو جنت سے کوثر چل پڑتا, نہر فرات خیمے کے اندر نکل پڑتا. وہ صبر کا مقام تھا, ورنہ میرا حسین انگلی جہاں پہ رکھتا سمندر نکل پڑتا, انگلی جہاں پہ رکھتا سمندر نکل پڑتا. بے شک زندہ باد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر شہدائے کربلا, مدرسہ مدینۃ العلوم حنفیہ, حضرت علامہ نوشاد صاحب علیمی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بہت اچھے حضرت, زندہ باد زندہ باد, بہت عمدہ. بے شک
میرا حسین کربلا کی دھرتی پر کسی دنیاوی غرض سے نہیں بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تحفظ کے خاطر گیا تھا۔ چنانچہ آقا امام حسین، اب آپ اندازہ لگائیں، قیامت نما وہ سورج 10ویں محرم کا صبح طلوع ہوا جب، اور فجر ہوئی عاشورے کی، اور یزیدیوں نے امام علی مقام کے خیمے کی طرف جب تیر چلانا چاہا، عمر بن سعد نے جب تیر اور کمان سنبھالے اور کہا یزیدیوں گواہ رہنا، پہلا تیر خیمہ حسینی کی طرف میں چلا کر جنگ کا آغاز کرتا ہوں، تو وہ جناب حر جو گھیر گھرا کر امام حسین کو کربلا میں اترنے پر مجبور کر دیے تھے، وہی حر اپنا گھوڑا دوڑاتے ہیں اور گھوڑا دوڑا کر کے سامنے آ کے کہتے ہیں اے یزیدیوں کیا تم واقعی رسول اللہ کے نواسے سے جنگ کرو گے؟ یزیدیوں نے کہا ہاں، اور ایسی جنگ جس میں سر کٹیں گے، ہاتھ کٹ کٹ کے گریں گے اور خون بہے گا۔ حضرت جناب حر کے بدر پر کپ کپی تاری ہوئی۔ آپ ہی کے قبیلے کے ایک فرد نے کہا حر ہم تو تجھے بڑا بہادر سمجھتے ہیں اور ہم تیری مثال دیا کرتے ہیں، لیکن آج تمہارے بدن میں یہ کپ کپی کیوں تاری ہے؟ جناب حر کہتے ہیں ایک طرف جنت ہے، ایک طرف جہنم ہے، بیچ میں حر کھڑا ہے، اسی کشمکش میں حر پر کپ کپی تاری ہے، لیکن جناب حر نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی ہے اور یزیدی لشکر سے نکل کر امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں اور ذہن دیا ہے او یزیدیوں دیکھو اس طرح جنتی جہنم سے نکل کر کے بھاگ جایا کرتے ہیں۔ چنانچہ جناب حر حضرت امام حسین کے سامنے آ کر کے کھڑے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں اے نواسے رسول میں وہی حر ہوں جس نے آپ کا راستہ روکا تھا، میں وہی حر ہوں جس نے آپ کو یہاں اترنے پر مجبور کیا تھا۔ اے نواسے رسول میں نہیں سمجھتا تھا کہ یہ آپ سے جنگ کریں گے اور آپ کی کہی ہوئی باتوں میں سے ایک بات کو بھی یہ نہیں مانیں گے، اس لیے کہ امام علی مقام چند شرطیں رکھ رہے تھے کہ اے لوگوں میں جہاں سے آیا ہوں مجھے واپس وہیں چلے جانے دو، یا مجھے کسی سرحدی علاقے کی طرف چلے جانے دو، یا مجھے ڈائریکٹ یزید کے پاس جانے دو، میں اپنا معاملہ خود طے کر لوں گا۔ ان تمام شرطوں میں حضرت حر کہتے ہیں اے رسول اللہ کے نواسے میں نہیں سمجھتا تھا کہ آپ کی رکھی ہوئی تمام شرطوں میں سے ایک شرط بھی یہ نہیں منظور کریں گے، میرا یہ گمان نہیں تھا کہ یہ آپ سے جنگ کریں گے، اب جب یہ آپ کے لیے جنگ کرنے کے لیے آپ سے تیار ہی ہے تو میں انہیں چھوڑ کر آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں۔ اے رسول اللہ کے نواسے کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ کیا میرے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ کریم ابن کریم کا انداز بیاں دیکھو، میرا حسین کہتا ہے حر جاؤ تم جہنم سے آزاد ہو۔ اللہ اکبر، جہنم سے آزادی کا پروانہ جنتی جوان کے سردار سے مل گیا ہے۔ جناب حر گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ہیں، میرے حسین کہتے ہیں حر گھوڑے سے نیچے آ جاؤ۔ حضرت حر نے کہا آقا حسین اب نیچے آنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، اب تو یہ جان آپ کے نام پر قربان کر دی جائے گی۔ چنانچہ جناب حر نے پھر گھوڑا دوڑایا ہے میدان کربلا میں، اور گھوڑا دوڑا کر کے یزیدیوں کے سامنے آئے ہیں، اور آنے کے بعد کہا ہے او یزیدیوں سنو، امام حسین نے جو باتیں کہی ہیں ان میں سے جو بات تمہیں منظور ہو، اگر وہ منظور کرتے ہو تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں منظور کرتے ہو تو پھر آؤ، حسین کی طرف سے میں مقابلے کے لیے تیار ہوں۔ جناب حر پر تیر و تلوار کی بارش ہوئی ہے، لیکن چونکہ ابھی جنگ کا باضابطہ آغاز نہیں ہوا تھا اس لیے جناب حر پھر لوٹے ہیں امام حسین کی طرف۔ حضرت امام حسین کے قبیلے سے لوگ نکلے ہیں، ادھر یزیدی فوج کے لشکر سے لوگ آئے ہیں، میدان کربلا میں جنگ کا اعلان ہوا ہے۔ آقا حسین نے اپنے لشکر کو تیار کیا ہے، کچھ لوگوں کو میمنہ پہ لگایا ہے، کچھ کو میسرہ پہ لگایا ہے۔ میرے حسین کا 72 افراد پر مشتمل یہ قافلہ کربلا کی دھرتی پر امام علی مقام کے نام پر اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ ادھر 22,000 کا لشکر جرار امام علی مقام کو شہید کرنے کے لیے بے چین ہے۔ میرا حسین کربلا میں حق کی حمایت کے لیے لڑ رہا ہے، میرا حسین کربلا میں اپنا سب کچھ قربان کر کے یہ ذہن دے رہا ہے کہ رسول اللہ کا نواسہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، مگر مصطفیٰ کی شریعت میں ذرا سا فرق آ جائے یہ امام حسین کو برداشت نہیں ہے۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ کرا سنیں اللہ اللہ، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول،
زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، اور یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آج اسی نور کے گھرانے سے تعلق رکھنے والا یہ شہزادہ آپ کے درمیان حاضر ہے۔ آپ ان کے فیوز و برکات سے مالا مال ہوں، ان کی زیارت کریں اور حضرت امام حسین کا تذکرہ مجھ سے سنتے چلیں۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 10ویں محرم الحرام ہے، میدان کربلا ہے، کربلا میں امام حسین کے مقابل یزیدی فوج ہے، جنگ چھڑ گئی ہے، حق و باطل کی یہ جنگ بڑی خوریز جنگ ہونے والی ہے، اور اس جنگ میں حسینی قافلے کا جو بھی فرد میدان کربلا میں اترتا یزیدیوں کے لشکر کو بکھیر کر کے رکھ دیتا، یہاں تک کہ یزیدی بھاگتے اور بھگدڑ مچ جاتی اور سارے یزیدی تتر بتر ہوتے ہوئے نظر آتے۔ کسی یزیدی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ تنہا حسین کے قبیلے کے کسی ایک جوان کا مقابلہ کر سکے، یہاں تک کہ سارے حسینی ایک ایک کر کے میدان کربلا میں اترتے رہے، ایک ایک کر کے امام حسین کے نام پر اپنی جان قربان کرتے رہے۔ واقعہ کربلا کی تاریخ یہ بتاتی ہے جب تک ایک غلام زندہ رہا قبیلہ حسینی کا کوئی فرد، خاندان رسول کا کوئی چشم و چراغ میدان کربلا میں تلوار لے کر کے نہیں اترا، بلکہ غلام اپنے جان کی بازی لگاتے رہے، غلام اپنا سر کٹاتے رہے، مگر جب سارے عزیز و اقارب، مگر جب سارے جانثار، مگر جب سارے چاہنے والے ایک ایک کر کے جام شہادت نوش فرما گئے تو پھر بات خاندان رسالت کی آئی، پھر بات حضرت امام حسین کے اپنے گھرانے کی آئی۔ چنانچہ ایک ایک کر کے جانثار نے جام شہادت نوش فرما لی ہے۔ اب کوئی نہیں بچا ہے جو حسین کے نام پر گردن کٹائے، اب کوئی نہیں بچا ہے جو حسین کے نام پر میدان کربلا میں اتر کر یزیدیوں کو للکارے۔ چنانچہ اب بچا کون ہے؟ حضرت حسن کا شہزادہ بچا ہے۔ اب بچا کون ہے؟ حضرت حسین کا شہزادہ بچا ہے، حضرت عباس علمبردار بچے ہیں۔ چنانچہ حضرت امام حسن کا شہزادہ حضرت قاسم اپنے چچا حضرت امام حسین کے سامنے آتے ہیں اور جناب قاسم آ کر کے کہتے ہیں چچا جان مجھے میدان میں جانے کی اجازت دی جائے۔ اللہ اکبر، یہ کون قاسم ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے بیٹے ہیں، حضرت امام حسن کے بیٹے ہیں، جناب امام حسین کے بھتیجے ہیں، اور فیوچر میں جناب حسین کے ہونے والے داماد ہیں۔ حضرت سکینہ کی نسبت حضرت قاسم کے ساتھ ہوئی ہے۔ چنانچہ حضرت قاسم امام حسین کے سامنے شہادت کی اجازت مانگ رہے ہیں، حسین مجھے میدان کربلا میں گردن کٹانے کی اجازت دے دی جائے۔ آقا حسین کہتے ہیں بھتیجے تم میرے بھائی کی نشانی ہو، تمہیں گردن کٹانے کی اجازت کیسے دے دوں؟ مگر جناب قاسم ضد اور اصرار کرتے ہیں نہیں چچا جان اجازت دینی ہوگی، میں بھی اپنے نانا جان سے ملنا چاہتا ہوں، میں بھی اپنی نانی جان کے یہاں جانا چاہتا ہوں، میدان کربلا میں جا کر مجھے بھی اپنے جوہر دکھانے دو، میدان کربلا میں جا کر مجھے بھی یزیدیوں کو بتانے دو کہ ہماری رگوں میں حیدر کرار کا خون ہے۔ اللہ اکبر، امام حسین نے اپنے بھتیجے کی ضد دیکھی ہے، میدان کربلا میں جانے کی اجازت دی ہے۔ حضرت قاسم میدان کربلا میں صرف معمولی سا کرتا پہن کر کے جنگ میں اتر گئے ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ جب جناب قاسم میدان میں آئے تو ان کے جسم پر جنگی لباس بھی نہیں تھا، وہ کرتا پہنے ہوئے میدان میں اتر آئے، اور جب میدان میں اتر آئے تو انہوں نے للکارا اے یزیدیو قوت حیدری کا جاہ جلال دیکھنا ہو تو کسی کو قاسم کے مقابلے میں بھیجو۔ عمرو بن سعد نے ارزق نامی پہلوان کو اشارہ کیا جو بہت بڑا شامی پہلوان تھا اور جو بہت سارے پہلوانوں کے بند مقابل سمجھا جاتا تھا، لیکن ارزق نے اپنی توہین سمجھی۔ اس نے سوچا کہ ایک ننھے سے اور معمولی سے جوان کا مقابلہ کرنے عرب کا اتنا بڑا پہلوان جائے، کہا یہ مجھ سے ہو نہیں سکتا، یہ میری توہین ہے، اس معمولی سے نوجوان لڑکے کا مقابلہ میں کیا کروں گا؟ میرے کسی بیٹے کو بھیج دو، وہ کام تمام کر کے آئے گا۔ لیکن عمرو بن سعد نے کہا ارزق تو اسے جانتا نہیں ہے، یہ علی کے کچھار کا شیر ہے، یہ حیدر کرار کا پوتا ہے، یہ کوئی معمولی جوان نہیں ہے بلکہ اس کی رگوں میں جناب فاطمہ کا خون سرایت کرتا ہے۔ جب تو
اس کے سامنے جائے گا تب پتا چلے گا کہ قاسم کس کو کہتے ہیں۔ چنانچہ ارزق پھر بھی آگے نہ آیا، اس نے اپنے بڑے بیٹے کو اشارہ کیا۔ بڑا بیٹا جب جناب قاسم کے مقابلے میں آیا، حضرت قاسم نے ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ حضرت قاسم کے مقابلے میں ارزق کا دوسرا بیٹا آیا، حسن کے شیر نے اسے بھی مارا۔ تیسرا چوتھا بیٹا آیا، جناب قاسم نے انہیں بھی مارا۔ اب وہ ارزق جو اپنی آمد کو توہین سمجھ رہا تھا، وہ حضرت قاسم کے مقابلے میں آیا، اور آنے کے بعد وہ کہتا ہے اے قاسم اب ذرا ہوش کے ناخن لو، مجھے ارزق کہتے ہیں، میں پہاڑ پر تلوار ماروں تو پہاڑ کٹ جاتا ہے۔ جناب قاسم نے کہا ارزق تو دوسروں کے لیے کوہ ہمالا ہوگا، ابھی تجھے معلوم نہیں ہے میں اس دادا کا پوتا ہوں جس دادا کی تلواریں کبھی میدان بدر و احد میں چلی ہیں تو آسمان سے آواز آئی ہے شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ زندہ باد۔ میں اسی علی کا نواسا ہوں جس کی شان میں کہا جاتا ہے شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ ارزق تجھے معلوم نہیں ہے میں قاسم بن حسن ہوں، میری رگوں میں امام حسن کا خون دوڑ رہا ہے، اس لیے ابھی تجھے پتہ چل جائے گا کہ تیرا مقابلہ کس سے ہے۔ چنانچہ قاسم کے اوپر اس نے ارزق نے نیزے سے وار کیا، حضرت قاسم نے اپنے نیزے سے اس کے وار کو رد کیا، اس کے بعد دونوں طرف سے تلواریں چلتی رہی، اور جب تلواریں تھوڑی دیر چلی اس کے بعد حضرت قاسم نے اس کے بیٹے کی تلوار نکالی۔ ارزق چونکا، کہا قاسم یہ تلوار تو میرے بیٹے کی ہے؟ کہا ہاں ہاں تمہارا بیٹا مجھے یادگار کے طور پر دے کر کے گیا ہے اور یہ کہہ گیا ہے کہ میرے باپ کو اسی تلوار سے میرے پاس پہنچا دینا۔ اتنا سننا تھا، ارزق آگ بگولا ہو گیا اور وہ حملہ کرنا ہی چاہتا تھا حضرت قاسم پر۔ جناب قاسم نے کہا ارزق میں تو تجھے بڑا پہلوان سمجھتا تھا لیکن تو بڑا اناڑی نکلا، تجھے اپنے گھوڑے کی زین کسنا تک نہیں آتی۔ جب ارزق نے نیچے جھک کر کے گھوڑے کی زین دیکھنی چاہی، حضرت قاسم نے تلوار لہرائی ہے کربلا میں اور ارزق کے گردن پر ایسا نپاتلا وار کیا ہے جناب قاسم نے کہ اس ظالم کی گردن جسم سے کٹی ہے اور جسم ایک طرف گرا ہے، گردن ایک طرف گری ہے۔ نعرہ تکبیر سے پورا کربلا گونج اٹھا ہے۔ حضرت امام حسین نے سجدے شکر ادا کیا ہے، مولا میرے بیٹے قاسم کی تو نے لاج رکھ لی ہے۔ اس کے مقابلے میں ارزق بہت بڑا پہلوان تھا لیکن اے اللہ تو نے قاسم کی لاج رکھی ہے۔ جناب قاسم نے ارزق کو مارنے کے بعد پیاس محسوس کی اور پیاس محسوس کی تو گھوڑا دوڑا کر کے لوٹے ہیں چچا کی بارگاہ میں، عرض کرتے ہیں چچا جان پیاس کی شدت ہے، اگر تھوڑا سا پانی میسر آ جائے تو میں تنہا ان یزیدیوں پر بھاری پڑ جاؤں گا، مگر خیمہ حسینی میں پانی کہاں تھا جو جناب قاسم کو دیا جاتا۔ حضرت امام حسین نے کہا قاسم انقریب تم اپنے نانا جان کے ہاتھوں حوض کوثر پر سیراب ہونے والے ہو، تسلی دی جناب قاسم کو۔ حضرت قاسم پلٹے میدان کربلا کی طرف آئے، میدان کربلا میں یزیدیوں کو للکارا، جب کوئی یزیدی سامنے نہ آیا تو خود میدان میں یزیدیوں کی صف میں گھستے چلے گئے، جس طرف گئے یزیدیوں کے چھکے چھڑاتے نظر آئے۔ کبھی میمنہ پر حملہ آور ہوئے تو یزیدیوں کو مارا، کبھی میسرہ پر حملہ آور ہوئے تو یزیدیوں کو مارا۔ یزیدی سرداروں نے بیک زبان پکارا ارے او یزیدیوں یہ حسن کے کچھاڑ کا شیر ہے، تنہا تنہا مقابلہ کرتے رہو گے تو کہیں ایسا نہ ہو تاریخ نہ یہ لکھنے پر مجبور ہو جائے کہ 3 دن کا بھوکا 3 دن کا پیاسا حسن کا لاڈلا تنہا تلوار چلا کر کے 22,000 کا لشکر مار گرایا تھا، اس لیے چاروں طرف سے جناب قاسم کو گھیر لیا جائے اور تیر و تلوار کی بارش کر دی جائے۔ اللہ اکبر، سنگ دلانے زمانہ نے حضرت قاسم کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ گھیرنے کے بعد تیر و تلوار کی بارش ہے، ایک نیزہ آ کر کے جناب قاسم کو لگا ہے، حضرت قاسم زمین پر گرے ہیں اور گرنے کے بعد یا اماہ ادرکنی پکارا ہے، چچا جان اپنے بھتیجے کی خبر لو۔ حضرت امام علی مقام میدان کربلا میں دوڑ کر کے آئے ہیں، حضرت قاسم کو اٹھایا ہے، سر گود میں رکھا ہے، حضرت
قاسم پر زخم و زخم ہے، حضرت قاسم کے جسم پر تیر و تلوار اور نیزے کے زخم ہے۔ حضرت امام حسین نے گود میں سر رکھا ہے، جناب قاسم نے آنکھیں کھولی ہیں، اپنے چچا کا دیدار کیا ہے اور روح قفس انسری سے پرواز کر گئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جناب قاسم کی شہادت کے بعد حضرت علی اکبر اپنے باپ جناب امام حسین کے سامنے کھڑے ہیں۔ والد گرامی جنگ میں جانے کی اجازت دے جائے۔ اللہ اکبر، ایک باپ سے ایک بیٹا کہہ رہا ہے گردن کٹانے کی اجازت دے دی جائے، رسول اللہ کے دین پر خون بہانے کی اجازت دے دی جائے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، اللہ نے آپ کو بھی اولادیں دی ہیں، اگر اولاد والے ہو تو ذرا اندازہ لگاؤ، ایک بیٹے کو گردن کٹانے کی اجازت ایک باپ کس جگر اور کس دل سے دیتا ہوگا۔ مگر میرے حسین تیری عظمتوں کو سلام۔ جناب امام علی مقام نے اپنے بیٹے حضرت علی اکبر کو اپنے ہاتھوں شہادت کا دولہا بنایا، شہادت کا دولہا بنا کر میدان کربلا میں اتار دیا ہے۔ میدان کربلا میں حضرت علی اکبر آئے ہیں تو یزیدیوں پر سکوت طاری ہے، کوئی مقابلے میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لوگوں کو ایسا لگا جیسے تھوڑی دیر کے لیے رسول اللہ کی صورت میدان کربلا میں جلوگر ہو گئی ہو، اس لیے کہ حضرت علی اکبر اللہ کے رسول سے بڑی مشابہت رکھتے تھے۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا یہ لاڈلا میدان کربلا میں اترا ہے، بہت دیر تک للکارتا رہا، اے یزیدیوں میرے مقابلے میں جسے آنا ہے آؤ، اے یزیدیوں جسے بھیجنا چاہتے ہو بھیجو۔ لیکن جب کوئی نہ آیا تو حضرت علی اکبر تنہا تلوار لے کر کے یزیدی صفوں میں گھستے چلے گئے، جس طرف گئے اس طرف یزیدیوں کو مار گلایا، سینکڑوں یزیدیوں کو گاجر اور موری کی طرح کاٹتے چلے گئے۔ حضرت علی اکبر میسرہ پہ برسے تو یزیدیوں کو مارا، میمنہ پہ برسے تو یزیدیوں کو مارا، قلب پہ حملہ آور ہوئے تو یزیدیوں کو مارا، پیچھے سے حملہ کیا تو یزیدیوں کو مارا۔ یزیدی لشکر میں بھگدڑ مچ گئی اور چاروں طرف میدان کربلا کا ذرہ ذرہ امام حسین کے خاندان کے شجاعت و بہادری کی گواہی دینے لگا، کربلا کا ذرہ ذرہ پکارنے لگا یہ اسی علی کے پوتے کی تلوار ہے جس علی کی شان یہ ہے شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ حضرت امام علی مقام کا شہزادہ میدان کربلا میں تلوار چلا رہا ہے، یزیدی لشکر میں بھگدڑ مچی ہوئی ہے۔ اور جب عمرو بن سعد نے، جب شمر جوشر نے، جب عبید اللہ ابن زیاد نے جب یہ دیکھا کہ تنہا علی اکبر کا مقابلہ کرنے میں کسی کے اندر ہمت نہیں ہے، تنہا علی اکبر کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، تو پھر وہی بزدلانہ چال چلی، یزیدیوں نے پھر وہی بزدلانہ چال چلی، کہا چاروں طرف سے علی اکبر کو گھیر لو۔ اللہ اکبر، حضرت علی اکبر کو گھیر لیا گیا ہے، جناب علی اکبر پر تیر و تلوار کی یزیدیوں نے بارش کر دی ہے۔ حضرت علی اکبر پلٹے ہیں، پیاس کی شدت ہے، زبان سوکھ گئی ہے، آقا حسین کی بارگاہ میں آئے ہیں اور عرض کرتے ہیں بابا جان ہونٹ سوکھ گئے ہیں، زبان سوکھی ہوئی ہے، پانی کے چند قطرے مل جائیں تو تازہ دم ہو کر پھر مقابلے میں جاؤں۔ وہاں پانی کہاں تھا جہاں دیا جاتا؟ امام حسین نے اپنی انگوٹھی اتاری ہے، اپنے لاڈلے کے حلق میں ڈالی ہے اور تسلیہ جملے دیے ہیں۔ حضرت علی اکبر پھر میدان کربلا میں آئے ہیں۔ میدان کربلا میں آنے کے بعد حضرت امام علی مقام کا شہزادہ پھر یزیدیوں کو للکارتا ہے اور پھر یزیدیوں کی صف میں گھستا ہے، چاروں طرف سے حضرت علی اکبر پر تیر و تلوار کی بارش ہو گئی ہے، ایک نیزہ آ کر کے سینے پر پیوست ہوا ہے، حضرت علی اکبر زمین پر آئے ہیں، یا باہو ادرکنی پکارا ہے، اے والد گرامی اپنے لاڈلے کی خبر لو۔ حضرت امام حسین میدان میں دوڑ کر کے آئے ہیں، اپنے بیٹے علی اکبر کو اٹھایا ہے، سر گود میں رکھا ہے، حضرت علی اکبر نے آنکھیں کھول دی ہیں۔ جناب علی اکبر کہتے ہیں آقا حسین یہ نیزہ سینے پر لگا ہوا ہے، آپ اپنے ہاتھوں سے اس نیزے کو نکال دیجئے، آپ نیزہ نکالیں گے آپ کا بیٹا پھر کربلا میں لڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ میری ہمت ابھی ٹوٹی نہیں ہے، میرے حوصلے نے ابھی جواب نہیں دیا ہے، آپ سینے سے نیزہ نکالیے۔ اکبر پھر
لڑے گا یزیدیوں سے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام علی مقام نے سینے سے نیزہ نکالا ہے، خون کا فوارہ جاری ہوا ہے، جناب علی اکبر نے دم توڑ دیا ہے۔ آپ کی شہادت بھی کربلا کے ریگستان میں ہوئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ادھر حضرت علی اکبر کا لاشا اٹھا کر کے آقا کائنات کا پیارا نواسا حضرت امام حسین خیمے کی طرف جاتے ہیں۔ شاعر نے نقاشی کی ہے، کہا شبیر نے عباس مجھ کو تم سہارا دو کہ تنہا لاش اکبر مجھ سے دفنائی نہیں جاتی۔ اللہ اکبر۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، حضرت امام علی مقام ادھر خیمے کی طرف آئے ہیں، ادھر سامنے حضرت عباس علمبردار کھڑے ہیں۔ بھائی حسین پانی لانے کی اجازت چاہتا ہوں۔ حضرت امام علی مقام کہتے ہیں بھائی تم میرے علمبردار ہو، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ لیکن حضرت عباس علمبردار کہتے ہیں آقا حسین اب مجھ سے چھوٹے چھوٹے بچوں کا بلکنا دیکھا نہیں جاتا ہے۔ حضرت عباس علمبردار نے گھوڑا اٹھایا ہے، گھوڑے پر سوار ہوئے ہیں، مشکیزہ اپنے کندھے پر لیا ہے اور مشکیزہ لے کر کے چلے ہیں نہر فرات کی طرف تاکہ پیاسی سکینہ کو پانی پلایا جا سکے اور خیمہ حسینی تک پانی کے کچھ گھونٹ پہنچا دیے جائیں۔ یزیدی فوج نے حضرت عباس علمبردار کا راستہ روکا ہے، مگر شیر خدا کے شیر نے یزیدی فوج کو چیرتے پھاڑتے اپنے گھوڑے کو نہر فرات میں ڈال دیا ہے اور اتر کے مشکیزہ پانی سے بھرا ہے۔ چلیوں میں نہر فرات کا پانی اٹھایا ہے، پانی اٹھا کر کے منہ کے قریب کیا ہے، ننھے بچوں کی پیاس یاد آئی ہے، پانی چھوڑ دیا ہے جناب عباس علمبردار نے۔ اللہ اکبر۔ بڑا بد نصیب تھا فرات، جناب عباس کے ہاتھوں میں آ کر کے بھی ہونٹوں تک نہ پہنچ سکا۔ حضرت عباس علمبردار نے مشکیزہ بھرا ہے، مشکیزہ بھر کر کے لوٹے ہیں خیمہ حسینی کی طرف، ایک چھلانگ لگائی ہے کہ خیمہ حسینی میں پانی پہنچا دیا جائے، مگر ظالم یزیدیوں نے کوہرام مچایا ہے، ایک شور بپا ہوا ہے، اتنے تیر برسا دو جناب عباس علمبردار پر کہ خیمہ حسینی پر پانی کا ایک قطرہ نہ پہنچنے پائے۔ اگر پانی کا ایک قطرہ خیمہ حسینی پہ پہنچ گیا تو یزیدیت مٹا دی جائے گی، مگر اس یزیدیت کو یہ معلوم نہیں تھا پانی پہنچے نہ پہنچے جو قتل ہوگا وہ زندہ رہے گا اور جو یہاں بچے گا اس کی نسلیں تباہ و برباد کر دی جائیں گی۔ خیمہ حسین کی طرف جاتے ہوئے حضرت عباس علمبردار پر تیر و تلوار کی بارش ہے، ایک شقی نے آپ کے ہاتھ پر وار کیا ہے، آپ کا ہاتھ کٹا ہے، پلٹ کر کے مشکیزہ دوسرے ہاتھ میں تھام لیا ہے، ظالم نے دوسرا ہاتھ بھی کاٹا ہے، مشکیزہ آپ نے اپنے دانتوں سے پکڑ لیا ہے، مگر ایک ظالم کا تیر آ کر کے مشکیزے میں لگا ہے اور مشکیزے کا پانی پورا کا پورا بہہ گیا ہے۔ حضرت عباس علمبردار زخموں سے چور ہیں، حضرت عباس علمبردار گھوڑے سے نیچے گرے اور اپنے بھائی کو پکارا یا اخاہ ادرکنی، اے بھائی اپنے بھائی کی خبر لو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عباس علمبردار زخموں سے چور ہو کر زمین میں آ گئے ہیں، زمین میں آئے ہیں۔ حضرت امام علی مقام دوڑ کر کے میدان کربلا سے اپنے بھائی کا لاشا اٹھا رہے ہیں۔ حضرت عباس علمبردار کی بھی شہادت میدان کربلا میں ہوئی ہے، حضرت عباس علمبردار بھی شہید ہو گئے۔ حضرت امام حسین کہتے ہیں بھائی تمہارے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ کون ہے اب جو میدان کربلا میں شہادت کا دولہا بن کر کے جائے؟ حضرت علی اصغر کو لے کر کے سامنے آ گئے قافلے والے، کہا حسین یہ ننھا سا بچہ ہے، اسے یزیدیوں کے سامنے لے جاؤ، پانی کے چند قطرے اس بچے کے لیے مانگ لو۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی اصغر کو لے کر میرا حسین میدان کربلا میں آیا ہے۔ تاریخ نے یہ ضرور لکھا ہے کہ حسین علی اصغر کے لیے پانی مانگنے یزیدیوں کے سامنے آیا ہے، لیکن میرا ایقان کہتا ہے نہیں، یہ ظاہری بات ہے، ورنہ حسین کو کربلا میں پانی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کی قسم وہ حسین جو عباس کا خون بہتا دیکھ رہا ہو، جو علی اکبر کا خون دے دے، جو قاسم کا خون دے دے، جو آن و محمد کا خون دے دے، جو اپنے لاڈلوں اپنے جانثاروں کا خون کربلا کی ریت کو پلا کر کے کربلا کی پیاس بجھائے، وہ ننھے سے اصغر کے لیے پانی کی بھیک کیوں مانگے گا؟ کربلا میں حسین اصغر کو لے کر پانی مانگنے نہیں گئے تھے، بلکہ کربلا میں حسین علی اصغر کو لے کر اس لیے گئے تھے تاکہ تاریخ کربلا میں ننھی سی قربانی بھی حسین کی
مرتب کر دی جائے اور اللہ کی بارگاہ میں چھوٹی سی قربانی بھی حسین کی قبول ہو جائے۔ چنانچہ جناب حسین حضرت علی اصغر کو لے کر میدان میں آئے ہیں۔ پانی کے بجائے حرمرا نے ایک تیر چلایا ہے۔ تیر تنتناتا ہوا گنگناتا ہوا ہواؤں میں فضاؤں سے بات کرتے ہوئے آیا ہے، حضرت علی اصغر کے حلق میں پیوست ہوا ہے اور حضرت علی اصغر نے اپنے باپ کی گود میں دم توڑ دیا ہے۔ ننھی سی جان اپنے باپ کی گود میں سو گئی ہے۔ حضرت امام حسین نے تیر گردن سے نکالا ہے، خون کا فوارہ جاری ہوا ہے، اس خون کو آپ نے اپنے ہاتھوں میں لیا ہے، لے کر کے اصغر کو آئے ہیں خیمے کی طرف۔ آپ نے اصغر کو اصغر ماں کے حوالے کیا ہے اور حوالے کرنے کے بعد ماں نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا ہے۔ ننھے بچے ایک مرتبہ اپنی ماں سے بول دے، ایک مرتبہ اپنی ماں کے گلے سے لپٹ جا، ہائے دوبارہ تجھے دیکھنا اور دوبارہ تجھے کھلانا نصیب نہ ہوگا۔ حضرت اصغر کی شہادت کے بعد اب کون ہے جو امام عالی مقام کے پہلے میدان کربلا میں اتر کر جام شہادت نوش فرمائے؟ اب کوئی نہیں بچا ہے۔ حضرت امام حسین جنت کا دولہا بننے والے ہیں۔ حضرت امام عالی مقام میدان کارزار میں جا کر کے شہادت نوش فرمانے والے ہیں، مگر لڑکھڑاتے کپ کپاتے آپ کے بیٹے حضرت زین العابدین سامنے آتے ہیں، کہتے ہیں ابا جان مجھے کربلا میں جانے کی اجازت دے دو، پہلے میں اپنے بھائیوں کی طرح شہادت کا جام پینا چاہتا ہوں۔ میرے امام حسین نے کہا ہے میرے شہزادے تمہیں زندہ رہنا ہوگا، اس لیے کہ سب کچھ لٹ گیا ہے، اگر تم بھی نہ رہے تو رسول اللہ کی امانتیں کس کے حوالے کی جائیں گی، اگر تم بھی چلے گئے تو میری نسل کس سے چلے گی، اس لیے بیٹا زین العابدین تمہیں زندہ رہنا ہوگا۔ پھر آپ نے اپنی دستار اپنے بیٹے کو باندھی ہے، اس کو کچھ نصیحتیں کی ہیں، کچھ وصیتیں کی ہیں، بستر علالت پہ لٹایا ہے، شہادت کا دولہا بن کر کے گھوڑا اٹھایا ہے، اور پھر میدان کارزار میں حضرت امام حسین شہادت کا دولہا بن کے آئے ہیں۔ ایک آخری خطبہ پھر میرا امام ارشاد فرماتا ہے، اے یزیدیو کیا یہ بتاؤ پوری روئے زمین پر میرے علاوہ کوئی ہے جو رسول اللہ کا نواسا ہو؟ میں تو تمہارے اپنے نبی کا نواسا ہوں، تم کس بات پر مجھ سے ناراض ہو، کس بات کا مجھ سے بدلہ لینا چاہتے ہو؟ کیا میں نے کبھی کسی کی نہ حق نہ انصافی کی ہے؟ کیا میں نے کسی کا خون بہایا ہے؟ کیا میں نے کسی کے ساتھ بےایمانیاں کی ہیں؟ کیا میں نے کسی کے ساتھ کوئی ایسا کام کیا ہے جس کی بنیاد پر مجھ سے جنگ کی جائے؟ اللہ اکبر۔ امام عالی مقام خطبہ دے رہے ہیں، بہت سے یزیدیوں پر آپ کے خطبے کا گہرا اثر ہونے لگا، اور جب گہرا اثر ہونے لگا تو یزیدی بدبختوں میں سے کچھ لوگوں نے شور مچانا شروع کیا اور کہا اے حسین یا تو یزید کی بیعت کر لو اور یا تو لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام عالی مقام نے کہا اے لوگوں سنو، یزید کی جہاں تک بیعت کا سوال ہے، اگر یزید سے بیعت ہی کرنی ہوتی تو علی اکبر کو قربان نہ کرتا، اگر یزید کی بیعت ہی کرنی ہوتی تو قاسم شہید نہ ہوتے، اگر یزید کی بیعت ہی کرنی ہوتی تو ننھا علی اصغر قربان نہ ہوتا۔ مجھے یزید کی بیعت منظور نہیں ہے، اس لیے کہ یزید قرآن میں تحریف کرنا چاہتا ہے، یزید قرآن کی حرمت سے کھیلنا چاہتا ہے، یزید قرآن پاک کی بے حرمتی کرنا چاہتا ہے، اور حسین عظمت قرآن بچانے کے لیے کربلا میں اترا ہے، قرآن کی عظمت کی حفاظت کے لیے آج حسین کربلا میں اپنا سب کچھ قربان کر رہا ہے، قرآن مقدس کے تحفظ کے لیے حسین میدان کربلا میں اترا ہے۔ امام عالی مقام نے کہا یزید کی بیعت تو قبول نہیں ہے، تمہیں جو کرنا ہو اب کر لو۔ امام عالی مقام کو اب شہید کرنے کی یزیدیوں نے ٹھان لی ہے۔ اللہ اکبر۔ سنگ دلانے زمانہ نے کعبے کو زمین پہ گرانے کی کوشش کی ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، کہہ رہا ہے وقت رخصت خاک میں ملتا سہاگ، لو سلام آخری اے بے بگان اہل بیت، خاک میں ملتا سہاگ، کہہ رہا ہے وقت رخصت خاک میں ملتا سہاگ، لو سلام آخری اے بے بگان اہل بیت، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت۔ حضرت امام حسین کے مقابلے میں ایک یزیدی آتا ہے جو بڑا پہلوان سمجھا جاتا تھا اور جسے بچا کر کے رکھا گیا تھا، امام حسین نے ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد ایک دوسرا یزیدی آتا ہے، حسین نے اسے بھی مارا، پھر تیسرا آیا ایک تمیمی آیا، امام علی مقام نے اسے بھی مارا۔ اب یزیدی فوج میں
پھر ہڑبڑی مچ گئی۔ امام عالی مقام 3 دن کے بھوکے ہیں، 3 دن کے پیاسے ہیں، صبح سے دوپہر ہو گئی ہے، اپنے عزیز و اقارب کا لاشا اٹھا اٹھا کر کے خیمے کی طرف لے جاتے جاتے تھکن سے چور ہیں، مگر اس کے باوجود بھی قوتوں میں وہ طاقت ہے، قوتوں میں وہ حیدری جاہو جلال ہے کہ کسی یزیدی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ امام عالی مقام کے سامنے 2 منٹ ٹھہر سکے۔ امام حسین کے مقابلے میں کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بڑے بڑے سرماؤں کا پتا پانی ہو رہا ہے، بڑے بڑے سرماؤں کے دل دہل رہے ہیں۔ حضرت امام حسین نے بار بار للکارا، اور جب کوئی نہ آیا تو میرا حسین تلوار لے کر کے تنہا یزیدی فوج میں حملہ آور ہوا۔ میرے حسین کی تلوار میدان کربلا میں چلی ہے، یزیدیوں کے پتے پانی ہوئے ہیں۔ جس طرف تلوار چلی ہے حضرت امام حسین کی یزیدیت کی صفیں درہم برہم ہوتی ہوئی نظر آئی ہے۔ کبھی میمنہ پہ برسے ہیں تو یزیدیوں کو مارا ہے، کبھی میسرہ پہ برسے ہیں تو یزیدیوں کو مارا ہے، کبھی قلب پر حملہ آور ہوئے ہیں تو یزیدیوں کو مارا ہے۔ میرے حسین نے شجاعت و بہادری کے وہ جوہر دکھائے ہیں کہ کربلا کا ذرہ ذرہ پکار کر کے کہنے لگا ہے ہاں ہاں یہ اسی حسین ہے، یہ وہی حسین ہے جن کے دادا میدان بدر و احد میں تلوار چلاتے تھے، جن کے والد حضرت علی کی شجاعت و بہادری کے غلغلے کبھی آسمانوں پہ اٹھتے تھے تو آواز آیا کرتی تھی شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ آج وہی امام حسین میدان کربلا میں قوت حیدری کے جوہر دکھا رہا ہے۔ تنہا امام حسین نے بہتیروں کو مارا، سینکڑوں کو گھائل کیا، درجنوں کو مارا، ہزاروں کو کاٹا، اور جب سارے یزیدی امام حسین پر قابو پانے سے عاجز آ گئے تو چاروں طرف سے نیزوں کی بارش ہو گئی، تیر و تلوار کی بارش ہو گئی۔ میرے حسین پر 72 زخم لگ چکے ہیں۔ آقا حسین کا گھوڑا زخموں سے چور ہے، حسین گھوڑے سے نیچے آئے ہیں۔ اللہ اکبر، محرم کی 10 تاریخ ہے، جمعہ کا دن ہے، عین جمعہ کی نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ میرا امام کربلا کی سرزمین پر گھوڑے سے نیچے آیا ہے، میرے امام نے سر سجدے میں رکھا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کا ورد کیا ہے۔ اللہ اکبر، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ امام عالی مقام نے کربلا کی دھرتی پر اپنا سب کچھ قربان کر کے صرف قرآن کی حرمت کو بچایا ہے، قرآن کی عظمت کو بچایا ہے۔ آج محراب و منبر پہ جو قرآن پڑھا جا رہا ہے یہ امام حسین کی برکتوں کا نتیجہ ہے، یہ امام حسین کی شہادت کا نتیجہ ہے۔ اگر حسین اعظم نے اتنی بڑی قربانی نہ دی ہوتی تو یہ مدرسہ نہ ہوتا، یہاں پڑھنے والے بچے حافظ نہ ہوتے، قرآن مقدس کا اہتمام نہ ہوتا، قرآن مقدس کے پڑھنے والے اتنے حفاظ نہ ہوتے۔ یہ کرم ہے جناب امام حسین کی شہادت کا۔ یزیدیوں نے سمجھا کہ ہم نے امام حسین کو مار کر کے جنگ جیت لی ہے، یزیدیوں نے سمجھا ہم نے امام حسین کو شہید کر کے جنگ جیت لی ہے، یزیدیوں نے سمجھا آج حسین کو قتل کر کے ہم نے میدان کو فتح کر لیا ہے، مگر نہیں نہیں، کربلا کا ذرہ ذرہ پکار اٹھا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے امام حسین بظاہر شہید ہو گئے اور یزیدی جیت گئے، لیکن نہیں، یزیدیوں کی جیت ہار تھی، امام حسین کی شہادت جیت تھی۔ دنیا کے سب یزیدی اسی غم میں مر گئے، سر مل گیا حسین کا، بیعت نہیں ملی۔ بے شک، زندہ باد یا رسول اللہ، یا حسین۔ دنیا کے سب یزیدی اسی غم میں مر گئے، سر مل گیا یزید کا، بیعت نہیں ملی۔ حضرت امام علی مقام نے اپنا سب کچھ قربان کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو، اللہ کے رسول پر نازل ہونے والی کتاب کو بچایا اور یزید کی بیعت سے انکار کر دیا، اس لیے کہ یزید فاسق و فاجر تھا، یزید
जाबिर था, यजीद शराब पीता था। ऐ इमाम हुसैन का जश्न मनाने वालों, ऐ इमाम हुसैन की शहादत पर रोने वालों, ऐ इमाम हुसैन की मोहब्बत पर आंसू बहाने वालों, आज तुम्हें हुसैनी किरदार अपनाना होगा, तुम्हें हुसैनी जौहर दिखाना होगा। आज फिर से कोई गुलाम हुसैन उठेगा और हुसैन आजम के जौहर और तेवर दिखाएगा, तब जमाना फिर तुम्हें सलाम करता हुआ नजर आएगा। रूह हुसैन मैदान करबला से तुम्हें पैगाम दे रही है। अगर हुसैन आजम ने अपना सब कुछ कुर्बान करके यजीद की मुखालफत इसलिए की थी क्योंकि वो शराब पीता है, और शराब को अल्लाह ने हराम किया है, क्योंकि कुरान इरशाद फरमाता है ला यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। ऐ महबूब, अगर लोग तुमसे शराब और जुए के बारे में पूछें तो तुम कह दो कि इन दोनों में बड़ा गुनाह है। और मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं ला यदखुलुल जन्नत आकुन वला कम्मारुन वला मुदमिनुल खमर। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि वो जन्नत में दाखिल न होगा जो शराब पीने वाला होगा, जो माँ बाप का नाफरमान होगा, जो जुआ खेलने वाला होगा। तो मुस्तफा फरमाए कि जुआ खेलने वाला जन्नत में न जाएगा, मुस्तफा फरमाए कि शराब पीने वाला जन्नत में न जाएगा। कुरान फरमाए कि शराब और जुए में बड़ा गुनाह है, और हुसैन का नाम लेने वाला, हुसैन की मोहब्बत का दावा करने वाला शराब और जुए का मस्त हो जाए, ऐसा कभी हो नहीं सकता। जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं होगा, जो हुसैनी होगा वो जुआरी नहीं होगा। आज तो लोगों ने सोशल मीडिया पर तरह तरह के डिजिटल जुए खेलने शुरू कर दिए हैं। ड्रीम 11 पे तुम पैसा लगाओ, जो है ड्रीम 11 पे तुम पैसा खेलो, लूडो पर तुम जुआ खेलो, कैरम बोर्ड पर तुम जुआ खेलो। ये सारे जुए, वो चाहे डिजिटल जुए हो या पुराने जुए हो, जुआ हराम है तो हराम है। हुसैन ने अपना खून करबला की धरती पर इसलिए बहाया था ताकि शरीयत का कानून मिटने ना पाए, और जो हराम है वो हराम रहे, जो हलाल है वो हलाल रहे। इसलिए जो हुसैनी होगा वो हलाल को अपनाएगा, और जो हुसैनी होगा वो हराम को छोड़ देगा, क्योंकि हुसैन ने मैदान करबला में ये ज़हन दिया था कि ऐ लोगों, कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अल्लाह अकबर। या हुसैन, हुसैन के दीवानों, तुम्हें किरदार हुसैनी अपनाना होगा। अगर हुसैनी हो निजाम हक को बचाओ, अगर हुसैनी हो दी पे चल के दिखाओ, अगर हुसैनी हो। हुसैन वारिस इल्मे नबी को कहते हैं, पढ़ो पढ़ाओ सिखाओ अगर हुसैनी हो। हुसैन ने कुरान की अजमत बचाने के लिए जान दी थी, हुसैन ने कुरान की हुर्मत बचाने के लिए जान दी थी। कुरान पाक के एक एक लफ्ज के तकद्दुस के लिए मेरे इमाम ने अपने जिस्म के खून का आखिरी कतरा मैदान करबला में बहा दिया था। अभी चंद दिनों पहले स्वीडन में जो कुरान जलाया गया है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। कुरान किसी भी मुल्क में जलाया जाए मुसलमान को तकलीफ होती है। कुरान अल्लाह के रसूल पर नाजिल होने वाली वो लाजवाल किताब है, जिसको जला दिया जाए तो वो मिट नहीं जाएगी। एक कुरान स्वीडन में जलाया गया, यकीनन बड़ा बुरा काम हुआ, और ऐसा कहीं नहीं होना चाहिए। इससे मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचती है। मगर तुम क्या समझते हो, एक कुरान जला करके तुम कुरान को मिटा दोगे? एक कुरान जला करके तुम कुरान की हक्कानियत को दबा दोगे? एक कुरान जला करके तुम कुरान मुकद्दस की अजमतों को पामाल कर दोगे? अल्लाह की कसम ऐसा नहीं हो सकता है। आज अल्लाह की कसम, ये मदरसा जो तुम्हारा है, ये हनफिया मदरसा, कारी शमशाद साहब, कारी सलमान साहब इस मदरसे की देखभाल कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मेरे हुसैन ने करबला में अपना खून बहा करके कुरान की अजमतें बचाई थी। आज इस मदरसे की कमेटी के लोग अपना पैसा खर्च करके, अपना गल्ला खर्च करके, अपनी मेहनतें खर्च करके, अपना वक्त दे करके, अपना सब कुछ दे करके इस मदरसे से कुरान मुकद्दस की तालीम दिलवा करके बच्चों को हाफिज बनवा रहे हैं, और ये ऐलान करा रहे हैं स्वीडन में एक नहीं पूरे कुरान जला दिए जाए। हमारे मदरसे का बेटा कुरान पढ़ करके सुनाएगा और ऐलान करेगा तौहीद की अमानत सीने में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नाम और निशा हमारा। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे हजरत।
کل بھی قرآن پہ کام ہو رہا تھا، آج بھی قرآن پہ کام ہو رہا ہے۔ کل قرآن کے لیے امام حسین نے اپنا سب کچھ قربان کیا تھا، اور آج قرآن کی عظمت کے خاطر مدرسہ حنفیہ کے اراکین اپنا بہت کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس مدرسے کو دن دنا رات چوگنا ترقی عطا فرمائے۔ یہاں کے اراکین، یہاں کی کمیٹی، یہاں کے اساتذہ کو دن دنا رات چوگنا مولا ترقی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حسنین کریمین کا صدقہ نصیب فرمائے، ہم سب کو حسنین کریمین کے فیوز و برکات سے مالا مال کرے۔ کربلا کی دھرتی پر میرے امام نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، مگر سب کچھ قربان کرنے کے بعد بھی خاندان میرے امام کا زندہ ہے، یزیدیت مر کر نیست و نابود ہو گئی۔ اس لیے میرے دوستو، امام حسین سے محبتیں کرو، امام حسین سے عقیدتیں رکھو، امام حسین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرو، کیونکہ حسین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا نام ہے، حسین جنت کے جوانوں کے سردار کا نام ہے۔ اس لیے جو حسینی ہوگا وہ جنتی ہوگا، لیکن جو حسینی ہوگا اسے جنت اس وقت ملے گی جب وہ حسین کے مشن کو اپنا لے، حسین کے کردار کو اپنا لے، حسین کے کیریئر کو اپنا لے، حسین کے کیریکٹر کو اپنا لے۔ اس لیے وہ سارے خرافات چھوڑ دو جس سے امام حسین کی روح کو تکلیف ہو، اور ان ساری چیزوں کو اپنا لو جس سے امام حسین کی روح خوش ہو جائے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ ابھی دستار بندی ہونی